نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے علماء کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قرب قیامت علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے آسمانوں پر کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اللہ رب العزت علم کو کھینچ لے، لیکن اللہ رب العزت علم کو اٹھائیں گے علماء کے اٹھنے جانے سے، یعنی علماء وفات پائیں گے جس سے علم اٹھ جائے گا۔ وہ جو جگہ تھی ایک عالم دین جو اتنے بڑے منصب پر فیض تھا، جس کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھی اور بہت بڑا ملکہ تھا اس کے دین کے اندر، بہت بڑی خدمت کر رہا تھا دین کی، جب وہ ایک عالم دین دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اس کے بالمقابل پھر دنیا میں کوئی اس کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا، اس کی جگہ میں کوئی اور بٹھا تو دیا جاتا ہے، لیکن اس جیسی قابلیت، اس جیسی استعداد اس بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قرب قیامت علماء اٹھائے جائیں گے، اور فرمایا کہ جب علماء اٹھ جائیں گے کہ پھر صحیح عالم لوگوں کو نہیں ملے گا، لوگ جہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، مسئلے پوچھیں گے، فرمایا کہ وہ غلط مسئلے ان کو بتائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آیا صحابی، عرض کیا، اے ابو دردہ، میں کسی اور غرض سے تمہارے پاس تشریف نہیں لایا، میں صرف اور صرف تم سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے آیا ہوں۔ میں نے جو اتنا سفر کیا ہے صرف اور صرف ایک حدیث کے لیے کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بندہ دین کے لیے، علم کے لیے سفر کرتا ہے، دور سے یا قریب سے، لمبا سفر کرتا ہے یا تھوڑا سفر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جو آسمانوں میں مخلوق ہے، فرشتے، اور جو زمین میں مخلوق ہے، جن و انسان، اور جو سمندروں کے اندر مخلوقات ہے، مچھلی وغیرہ، ساری کی ساری اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ایک عالم دین، جو بندہ طالب علم دین کی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا تمام مخلوقات فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا عالم کو ایسی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخر میں فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت وہ علم ہے جو علم در علم منتقل ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم وراثت چھوڑ کر گئے اور علماء اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث آخر میں کڑی ہے، اور باب العلم کے اندر، مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، علم قرآن سیکھو، قرآن کا علم سیکھو، علم فرائض سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، بہت سی باتیں فرمائی، اور پھر فرمایا، عبداللہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، فتنے زہر ہوں گے، دو لوگوں کے درمیان میں ایک فرض کے بارے میں جھگڑا ہوگا، کوئی صحیح معنی میں ان کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ علماء دن بدن اٹھ رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی لوگوں کو خطاب کر کے فرماتے تھے، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں دیکھتا ہوں تمہارے علماء دن بدن موت کی وجہ سے اٹھائے جا رہے ہیں،
مر رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور تمہارے جاہل لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا ہے، یعنی وہ تمہاری روزی، اور اس چیز کو تم کیوں چھوڑ رہے ہو جو علم ہے؟ علم کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اتنا علم سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، جس سے جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی 24 گھنٹے کی زندگی انسان گزار سکے۔ کل کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب شہید کر لیے گئے، اور اس سے پہلے ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی فیض محمد صاحب دنیا سے انتقال کر گئے۔ یہ علماء کا اٹھنا علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی علماء دنیا سے چلے گئے، جتنے مسلمان کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبور کو منور فرمائے، آخرت کی تمام منازل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔